کہ کیا مسجد سے اپنے گھر میں وضو کی نیت سے پانی لانا درست ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اگر آپ مرد نمازی ہیں تو اور گھر میں پانی نہیں ہے تو مسجد میں جا کر ہی وضو کریں، اور اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گھر کے دیگر افراد کے لیے عورتوں کے لیے مسجد سے پانی لانا، تو یہ اس کو میں مناسب نہیں سمجھتا، اس لیے کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ جو مسجد کا پانی ہوتا ہے وہ نمازیوں کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے، چاہے وہ زبان سے نہ کہا ہو، اس کو کسی اور کے لیے باہر چاہے اسی مقصد کے لیے ہو مناسب نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ باہر لے جانا چاہیں پانی تو اس کی واجبی قیمت دیں۔ یہ کمیٹی کو چاہیے کہ اگر باہر کے لوگ مسجد کا پانی لے کے جاتے ہیں تو ایک واجبی قیمت کا مطلب یہ کہ جو اتنے ایک بالٹی لے جا رہے ہیں تو ایک بالٹی کتنے میں ایریا کے اندر ہوتی ہے اتنا پیسہ لینا چاہیے، اور یہ بھی اس صورت کے اندر کہ جب باہر لے جانے میں مسجد کے پانی میں قلت نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ نمازی بغیر وضو کر رہے ہیں آپ پانی بیچنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ جب اضافی پانی ہو تو پھر یہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ جی ہم تو صرف وضو کے لیے لے جا رہے ہیں، مسئلہ یہ کہ جب آپ لے کر جاتے ہیں نا، ایک آدمی لے کر جاتا ہے تو لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی نیت کیا ہے، اور ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ ایک آدمی کو دیکھ لیں کوئی کام کرتے ہوئے تو ہماری مثال ایک بھیڑ کی طرح ہے۔ بھیڑ جیسے ہوتی ہے نا، تو وہ ایک اگر گڑھے میں اتر کے چل رہی ہے، حالانکہ سائیڈ سے راستہ ہے، آپ دیکھیں گے بھیڑیں سائیڈ سے نہیں جائیں گی، ہر ایک گڑھے سے اتر کے جائے گی۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہم فوری طور پہ چیز کو اپناتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ لہٰذا آپ تو اچھی نیت کے ساتھ لے جا رہے ہیں، دوسرے بہت ساری نیتوں کے ساتھ لے جائیں گے، اور یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے بہرحال مسجد کا پانی مسجد میں ہی یوز کیا جائے، اگر باہر لے جائیں تو واجبی قیمت پر لے کر جائیں، جبکہ مسجد کے پانی میں قلت وغیرہ نہ ہو۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ جب شیر خوار بچے ہوتے ہیں، بعض وقت گھر میں تقریب وغیرہ ہوتی ہے تو ایک وہ ٹوپی پہنا دیتے ہیں، اس پہ لکھا ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ اب بعض اوقات مائیں وہی ٹوپی پہنائے اس کو باتھ روم میں لے جاتی ہیں اور پیشاب وغیرہ کروا رہی ہوتی ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ یقیناً دیکھیں، ادب کے خلاف ہے۔ جب آپ واش روم میں جا رہے ہیں، چاہے چھوٹا منا ہے، وہ تو مکلف نہیں ہے، آپ ہیں مکلف، تو اس لیے آپ کو ادب کا خیال رکھنا ہوگا۔ اس کو ٹوپی وقتی طور پہ اتار دے، کیونکہ اس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ واش روم میں جاتے ہوئے ایسی ٹوپی لے جانا ادب کے خلاف ہے، تو لہٰذا اس کا خیال رکھیں۔ فقہا نے واضح طور پہ لکھا کہ اگر کوئی لڑکے کو، یعنی چھوٹا بچہ لڑکا ہو، اسے سونا پہنائے گا تو پہنانے والا گناہگار ہوگا، کیونکہ وہ لڑکا ہے۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کو اور ریشم کو اپنی امت کے مردوں پر حرام قرار دیا ہے، اور اس سے مراد بالغ مرد ہیں، اور یہ بھی نابالغ ہے۔ لیکن آپ تو بالغ ہیں، اگر کوئی بہن پہناتی ہیں سالگرہ کے اندر یا کیسے بھی سونے کی انگوٹھی لڑکے کو پہنائیں گی تو گناہگار ہوں گی۔ تو جب یہ بچے کے معاملے میں احتیاط، اسی طریقے سے دیگر معاملے میں بڑے مکلف ہوتے ہیں۔ کہ جس طرح نفلی روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر رکھنا منع ہے، اگر ہمارے پہلے فرض روزے رہ گئے ہوں تو کیا وہ بھی شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رمضان کے روزوں میں تو کوئی کمپرومائز ہو نہیں سکتا، وہ تو اپنے وقت کے اوپر رکھنے ہیں، ان کے لیے وقت مخصوص ہے۔ اس میں تو اگر شوہر یہ کہہ رہا ہو روزہ نہ رکھو مجھے تمہاری ضرورت ہے، تو بیوی اس کا کہنا نہیں مانے کہ روزہ رکھنا فرض ہے۔ لیکن نفل روزے کی چونکہ کچھ شریعت نے وقت مقرر نہیں کیا، اسی طرح قضائے عمری کے لیے جو آپ کے روزے رمضان کے رہ گئے، اگر ہماری بہن اس کی قضا کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں ہوتا، یہ مطلق عن الوقت کہلاتے ہیں، یعنی وقت کی قید سے آزاد۔ تو لہذا اگر شوہر کو پھر بالفرض ضرورت ہے، وہ نہیں چاہتا کہ بیوی روزہ رکھے، تو بیوی اس کا کہنا مان لے، اور بعد میں کسی دن رکھ لے روزہ، وہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ ہر وقت تو شوہر روکے گا بھی نہیں، منع بھی نہیں کرے گا۔ جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ شوہر نے کہا جب میں رکھوں تب تم بھی رکھ لینا، بہت اچھی بات ہے۔ ان چیزوں کے اندر جھگڑا بالکل بھی نہ کریں، اس میں شوہر کی اطاعت کر لینی چاہیے۔